کیف تکفرون باللہ، کیف کا مطلب ہے کیسے، ہاؤ. اگر ہم غور کریں اس کی ترجمے میں تو ہمیں کچھ چیز نظر آنی چاہیے، اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. کیف مطلب کیسے، ہاؤ، سوال پوچھا جا رہا ہے. تکفرون باللہ، انکار کرتے ہو تم اللہ کا، ناشکری کرتے ہو اللہ. وکنتم امواتا، اور تم کیا تھے، مردہ تھے. ٹھیک ہے، کنتم تھے تم، امواتن مردے، پس احیا زندہ کیا، کم تمہیں، فاحیاکم پس زندہ کیا اللہ نے تمہیں، ثم پھر، یمیتکم تمہیں موت دے گا، ثم پھر، یحیی زندہ کرے گا، کم تمہیں، ثم یحییکم زندہ کرے گا تمہیں، ثم پھر، الیہ طرف ہی اس کی، الیہ اس کی طرف، ترجعون تم لوٹ کر جاؤ گے. تو یہاں بھی جو ایک لفظ آ رہا ہے نا، ذرا غور کریں، اس میں لکھا ہوا ہے کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کر سکتے ہو اللہ کا. تو یہ اس طرح کا ایک سمجھ لے جیسے کوئی ہم کسی سے بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہوں، نا امید ہوں، کوئی ہماری بالکل توقع کے خلاف کوئی کام کرے، اور خاص طور پہ ایسا جس سے ہماری کوئی تعلق ہو، تو وہ کہتے ہیں تم ایسا کیسے کر سکتے ہو، ہاؤ کین یو ڈو اٹ ٹو می، تم یہ کیسے کر سکتے ہو. تو اللہ بھی پوچھ رہے ہیں ہم سے، تم کیسے کفر کر سکتے ہو اللہ سے، کیسے. وکنتم امواتن، تم کیا تھے، مردہ تھے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، مردہ تھے. فاحیاکم، پھر اللہ نے تمہیں کیا کیا، زندہ کیا. ثم یمیتکم، وہ پھر وہی اللہ تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، دوبارہ زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، اور پھر تمہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا. اب یہ اس سے کیا مراد ہے کہ تم مردہ تھے اور پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا، اور پھر مردہ کرے گا اور پھر زندہ کرے گا. دیکھیے، مردہ وہ چیز ہو سکتی ہے، کل بھی تھوڑی سی اس پہ بات ہوئی تھی، مردہ وہ چیز ہو سکتی ہے جو پہلے جس کا وجود ایگزسٹ کرتا ہو. ایک چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے، جس کی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے، جو موجود ہی نہیں ہے، تو اس کو مردہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ایک چیز موجود نہیں تھی تو وہ مردہ تھی. ہاں، کوئی چیز تھی، ایگزسٹ کرتی تھی، پھر وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ غائب ہو گئی، وفات پا گئی، یا وہ غائب ہو گئی. ایک چیز تھی نہیں تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ غائب ہو گئی. تو اس آیت سے کیا مراد ہے، اس آیت سے مختلف علماء نے مراد لی ہیں چیزیں، اور ہم ان میں تطبیق بھی کریں گے، یعنی ان کو اکٹھا بھی کریں گے، اور ویسے بھی کرتے ہیں کہ وکنتم امواتا، اللہ نے سب سے پہلے کیا کہا کہ تم پہلے کیا تھے، مردہ تھے. تو مردہ کیسے تھے؟ کچھ مفسرین نے فرمایا کہ جس طرح ہم تھے ہی نہیں، تو ہم اپنے والدین کی جسموں میں تھے، یا دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے کائنات میں، تو یہ اموات ہے. لیکن جس طرح ہم کہتے ہیں کہ موت یا غائب ہونا تو تب ہوگا نا جب کبھی وہ موجود ہو. تو کچھ مفسرین نے فرمایا، اور قرآن کے اندر اس کا سورہ غالباً اعراف کے اندر ہے، ذکر بھی آئے گا کہ اللہ جل شانہ نے، اور یہ کل بھی اس پہ بات ہوئی تھی عہد الست کے بارے میں، کہ اللہ جل شانہ نے سارے بنی آدم کی روحوں کو اکٹھا کیا. جب سب کو پیدا کیا، یعنی اس سے مراد یہ تھی کہ ہم اللہ کے پاس تھے، اور ہم اللہ کو جانتے تھے، اللہ سے بات کرتے تھے، یا ایٹ لیسٹ اللہ سے ہمارا ایک ریلیشن تھا. اس لیے کہ اللہ نے ساری روحوں کو اکٹھا کیا، اور پھر ان سے پوچھا الست بربکم، تمہارا رب کون ہے، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، جی بالکل آپ ہی ہمارے رب ہیں، یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں. تو یہ قرآن کی آیت اور احادیث میں بھی واضح آتا ہے، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے، اور انسان اپنے رب سے مانوس ہے. مانوس نہ ہوتے تو ہم سارے کے سارے اقرار نہ کرتے کہ اللہ آپ ہمارے رب ہیں. یعنی دنیا میں جو بھی شخص آیا ہے، ظاہر بات ہے اگر کوئی بھی انسان ہے تو اس کے اندر روح ہے. یہ جسم تو ایک خالی چیز ہے نا، یہ تو گھر کی مثال ہے، اصل چیز تو روح ہوتی ہے انسان. تو روح اس دنیا کے ہر انسان کو اللہ نے ودیعت فرمائی، ان کو اللہ نے اپنا حکم اس کے اندر ڈالا، اور روح اللہ کو جانتی ہے، اور روح نے اقرار کیا ہوا اس بات کا کہ اللہ آپ ہی میرے رب ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ سے مانوس تھا. تو اللہ نے وہ ساری روحوں کو پیدا فرمایا، اب وہ روح تھا، جسم کی فارم میں نہیں تھی، اور پھر اللہ نے ان کو کیا کر دیا، موت دے دی. تو یہ پہلا والا وہ آ گیا، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم سارے، تمہاری روحیں جو تھی وہ مردہ کسی حالت میں تھیں، اور پھر اللہ نے کیا کیا، ان روحوں کو ہمارے والدین کی پیٹھوں کے تھرو، والدہ کی
جو ہمارا جب ہم پیدا ہونے لگے تو اللہ نے وہ روح ہمارے جسم کے اندر ڈال دی، وہی روح جو وہ والی تھی جو اللہ کے پاس تھی، اور پھر وہ ڈورمنٹ تھی، سوئی ہوئی تھی، مری ہوئی تھی، اللہ نے اس کو زندہ کر کے اپنے حکم سے ایک ہمارے جسم کے اندر پھونک دیا۔ تو یہ دو چیزوں کی، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، کچھ علماء نے یہ فرمایا کہ پہلا کنتم امواتن سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے والد کے پیٹھ میں تھے، نطفے کی فارم میں تھے، تو وہ مردہ ہے، اس کو وہ مردہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو پہلی میں نے آپ کو بتائی یہ زیادہ لاجیکل بھی لگتی ہے کہ اللہ نے روحوں کو پہلے پیدا فرمایا، پھر ان کو ڈورمنٹ کر دیا، مطلب وہ مر گئیں، اور پھر اللہ نے ہماری جو والدین ہیں ان کے ذریعے ہماری روح کو ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ لوٹایا۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فَأَحْيَاكُمْ، اللہ نے تمہیں زندہ کیا۔ ثُمَّ يُمِيتُ، اور ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم نے مرنا ہے، ہر شخص نے مرنا ہے، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ اور یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ روحوں کو کس نے پیدا کیا؟ روحوں کو اپنے ساتھ مانوس کس نے کیا؟ روحوں کو کس نے ہمارے جسموں کے اندر ڈال کے ہمیں زندہ کیا؟ اور پھر اس روح کو ہمارے جسم سے کون کھینچے گا؟ وہ اللہ جل شانہ کی ذات ہی۔ اور پھر ثم یحییکم، اللہ پھر سے ہمیں جگائے گا قیامت والے دن جب سور پھونکا جائے گا، تو سارے کے سارے اپنی قبروں سے جو ہے وہ مٹی ڈھالتے ہوئے اٹھیں گے اور دوڑتے چلے جائیں گے اللہ کی طرف۔ ثم الیہ ترجعون، پھر ہم نے سب نے کس کی طرف جانا ہے؟ اللہ کی طرف جانا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاق، کہ اللہ سے انہوں نے عہد کیا تھا، عہد الست کیا تھا، سب نے کہا تھا کہ اللہ ہم آپ کو مانیں گے، اور اللہ کہتے ہیں کہ تم کیسے اللہ سے جو ہے وہ کفر کر سکتے ہو، کیسے اللہ کی ناشکری کر سکتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ، اللہ نے تمہیں جو ہے وہ تمہاری روحوں کو پیدا کیا، تم سے عہد لیا، پھر تمہیں موت دی، پھر تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دیں گے، پھر زندہ کریں گے، اور پھر تمہیں اپنی طرف لے کے جائیں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔